हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीनी या दुनियावी मामलात में अगर कोई आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा हो और आपके लिए बार बार रुकावटों का बाइस हो, जैसे अक्सर लोग दीनी इदारे, मदरसा, मस्जिद या कोई भी दीन का काम करते हैं, तो उसके लिए बाज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए मसाइल पैदा कर देते हैं, मुखालफत भी करते हैं और उनको वहाँ से हटाने के लिए भी जिद्दोजहद में लगे रहते हैं। मदारिस के वाले भी बहुत परेशान होते हैं, मसाजिद वाले भी, खानकाहों वाले भी, दीन का कोई भी काम है किसी भी नहज में कर रहे हैं, तबलीग के अंदाज में या किसी और तरीक़ा से, तो अक्सर लोग उसमें बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाते हैं। या कोई बंदा मुखलिस होकर अपने काम में हलाल रोज़ी में लगा हुआ है, रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके लिए लोग उसको परेशान करते हैं और उसमें बार बार रुकावट पैदा करते हैं। तो इसके लिए ये आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर एक समझाने के लिए भी नाजिल फरमाई और एक उन लोगों के लिए निशान इबरत भी जो लोग इन मसाइल में रुकावट बनते हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया कि ये लोग खुद मेरी गिरफ्त में आएंगे और आपसे रोज़ी, आपसे हलाल रिज़्क वो छीन नहीं सकेंगे। यानी एक बंदा कारोबार कर रहा है, कोई उसे वहाँ से भगाना चाहता है, कोई नौकरी कर रहा है, उसे वहाँ से कोई भगाना चाहता है, हटाना चाहता है, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसको हटा के किसी अपने बंदे को वहाँ नौकरी पे रखवाना है, या इसी तरह वो दुकान खाली करवानी है, वहाँ पे अपने किसी बंदे को दुकान दिलवानी है। अब ये इतने मसाइल हैं आजकल कि हर बंदा परेशान ही नज़र आता है। थोड़ी सी मेहनत करता है, दुकान लेता है, दुकान चलती है तो पीछे दूसरे लोग लग जाते हैं कि जी इससे खाली कराएं, हम इससे 50,000 ज़्यादा आपको किराया देंगे। अब वो लालच में आके मालिक उसको खाली कराना शुरू कर देता है। अब ये सारे मामलात जब आपके सामने हों और आप जब देखें कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मुझे इन लोगों में जो है छोड़ दिया है, अब अल्लाह की मदद कैसे मेरे साथ आए, तो इसके लिए ये आयत करीमा कुरान पाक की तीर बहदफ का काम करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज़ किया, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मक्का वालों को दुश्मनी थी वो कुरान पाक और इस्लाम की तबलीग की थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की थी, रिज़्क माल दौलत की नहीं थी। दौलत में वो आपके साथ हसद नहीं करते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत वो करते थे और मुखालफत में भी लालच कभी आपको देते थे, कभी कहते थे आप हमसे पैसे ले लें, आप जितना चाहे दौलत मांग लें हम आपको दे देंगे, सोना चांदी मांग लें, आप कुछ भी चाहें हम आपको देंगे, लेकिन आपने हमारे बुतों के खिलाफ बात नहीं करनी। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जिनको हम अपना जो है मानते हैं हाजत रवा, मुश्किल कुशा, उनके खिलाफ बात नहीं करनी। हर कौम जो है वो अपने बुजुर्गों को आहिस्ता आहिस्ता पहले वली मानती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी कब्रों पे सजदे शुरू कर देती है, और ये शुरू से चला आ रहा है। पहले उनको बुजुर्ग, ये वली हैं जी, अल्लाह के वली तो सारे मानते हैं, कौन है जो बुजुर्गों को वली नहीं मानता। लेकिन अगला कदम उनकी कब्र पे जाके तवाफ, फिर सजदे, फिर उनके बुत बना लिए। यही काम मक्के वालों ने किया। फिर इतना बड़ा जुल्म किया कि काबा के अंदर वो बुत लगा दिए कि ये हमारे फलां फलां बुजुर्ग थे, बड़े इन्होंने जो है काम की, मेहनत की, कुर्बानी दी, इन्होंने लोगों को जो है अल्लाह से जोड़ा। ये नस्ल, अगली नस्ल ने तो उनको बुती बना के सजदा किया शुरू, फिर काबे के अंदर उनको लटका दिया। 360 तो काबे के अंदर थे, और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सारे कुछ नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने आगे कहा कि जी आप ये बात गलत कर रहे हैं, ये हमारी आपस में इख्तलाफ वाली बात है, आप इख्तलाफी बात ही ना करें, आप जोड़ की बात करें। हमारे नबी ने कहा कि मैं जो कलमा लाया हूं उसमें पहले ही इख्तलाफ है, ला पहले है, इल्ला बाद में है, अल्लाह बाद में है। पहले कहना पड़ेगा कि कोई कुछ नहीं, फिर तुम कहोगे अल्लाह है। अब ये तो बात हो ही नहीं सकती कि इस पे हम कंप्रोमाइज कर लें कि तुम बुतों को सजदा करो, हम भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है हम भी कभी कभार आके तुम्हारे उधर चढ़ावा दे दिया करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता।
اللہ کے علاوہ کبھی بھی ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں کمپرومائز نہیں ہوا، لالچ بہت دی تو اس پر ان لوگوں نے دھمکیاں لگائیں، روڑے اٹکائے، وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، پتھر کیسے مارے، طائف کی وادی میں کیا ہوا، اوجڑی کیسے پھینکی گئی، سب چیزیں اپنی جگہ۔ اللہ نے فرمایا یہ دولت کا لالچ دے رہے ہیں نا میرے نبی، قرآن کی آیت سورہ طور آیت نمبر 37، اللہ نے فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس اللہ کے سارے خزانے آ چکے ہیں جو آپ کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے بڑے ان کے پاس ہیں؟ کیا ان کا جو خزانہ ہے وہ اللہ کے خزانے سے بڑا ہے؟ کیا ان کی دولت اللہ کے خزانے سے بھی زیادہ ہے؟ یہ ساری کائنات کے مالدار جمع ہو جائیں اور ان کی دولت جمع ہو جائے، سونا چاندی ڈالر آج پاؤنڈ، آج پوری کائنات کے مالدار جو ٹاپ 10 ہیں ان کی بھی دولت اور باقی کائنات کے بڑے بڑے لوگوں کی دولت جمع ہو جائے، اللہ کے خزانے کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ام عندہم خزائن ربک، کیا اللہ کے خزانوں سے بھی زیادہ ان کے پاس آ چکا ہے، جو اتنا ان کے اندر غرور ہے کہ یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، یا اس زمانے میں نبی کی، آج نبی کے ورثاء کی، جو نبی کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، جو نبی کے کام کو کر رہے ہیں، جو نبی کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ نبی کا کام پیغام پہنچانے والے کسی بھی نہج میں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ نبی کی ختم نبوت ہے، نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کا قرآن ہے، نبی کی ایک ایک ادا سنت ہے، کسی بھی انداز میں وہ لے کر بیٹھے ہیں اور لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ اصحاب صفہ نبی کا ہے، مسجد نبی کی ہے، ہر چیز نبی کی ہے، ٹھیک۔ اب اس زمانے میں نبی کی، آج نبی کے کام کرنے والوں کی، نبی سے نسبت رکھنے والوں کی، کوئی بھی نبی کا کام کر رہا ہے، جب اس کی مخالفت کریں تو وہ ذہن میں رکھ کر آیت نبی کے لیے اتری لیکن قیامت تک نبی کے غلاموں کے لیے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس اس سے بھی بڑے خزانے آ گئے ہیں، میرے خزانوں سے بھی بڑے؟ پھر فرمایا ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون، کیا تم اللہ سے بڑے طاقتور بن چکے ہو اور تم بڑے جو ہے سردار بن چکے ہو، خالق بن چکے ہو، تمہاری طاقت اللہ کی طاقت سے ہی بڑی ہو چکی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خالق کہا نہیں بلکہ پھر ان کو نشان عبرت بھی بنایا کہ تمہاری طاقت کیا ہے۔ ایک کمر میں درد نکل آئے تو بڑے بڑے پہلوان ختم، ایک جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو جائے، ایک جو ہے جگر میں کینسر کا وار ہو جائے، ایک جو ہے جسم میں کہیں بھی وار ہو جائے۔ اب دیکھنا حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم آدمی تھا کہ لاکھوں لوگوں کو اس نے مسجد میں یوں قتل کرایا، لیکن اللہ نے ایسے پکڑا اس کو، ایسے پکڑا، ایک آہ لگی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری شہید وہ ہوئے، انہوں نے یوں اوپر دیکھا۔ ایسا کبھی غلطی نہ کریں کہ کوئی آپ سے تنگ آ کر آسمان کو دیکھے، اور جب کوئی آسمان کو یوں دیکھتا ہے نا، بس وہ بندہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جس کے لیے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اور اللہ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اب سعید بن جبیر کو اس نے یوں قتل کیا، اتنا خون نکلا کہ وہ باہر تک چلا گیا۔ اس نے اطباء کو بلایا کہ لوگ تو یہاں میں قتل کراتا تھا مسجدوں میں، ایک خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ کہا جی ان کا خون خشک ہو جاتا تھا خوف سے، لیکن یہ اللہ کا ایسا ولی ہے کہ اس کو خوف ہی نہیں تھا کہ مجھے مار دیں گے۔ تو اب ایسا پکڑ آئی اس پر، اس نے بڑے بڑے اداروں کو، خانقاہوں کو، مدارس کو، مساجد کو، اس زمانے کے اللہ کے ولیوں کو، صحابہ کو، تابعین کو قتل کیا، منہدم کیا عمارتوں کو۔ تو پکڑ ایسی آئی کہ سردی لگتی تھی اسے، ایسی سردی لگتی تھی کہ ہیٹر کے آگے بھی بٹھا دو تو سردی ختم نہیں ہوتی۔ اب وہ اس کے اندر جو ہے معدے میں کینسر ایسا ہوا کہ اندر کیڑوں سے بھر گیا اس کا معدہ، کوئی چیز بھی باہر نکلتی تھی منہ سے تو کیڑے نکلتے تھے باہر۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ کی پکڑ یہاں آتی ہے جب کوئی آپ کے کاموں میں آپ کے رزق کو چھین رہا ہو، جی میری روزی روٹی ہے اس سے، آپ کی نوکری چھین رہا ہو، آپ کی رزق کو چھین رہا ہو، یا آپ کسی کام میں منہمک ہیں اس کو چھیننا چاہ رہا ہو، تو آپ یہ آیت کریمہ اپنا بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وظیفہ بنا لیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ سارے اس کو پڑھیے، ام عندہم
خزائن ربک ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون۔ اب یہ 37 آیت ہے سورہ طور کی۔ اب آپ اس کو جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا، اور جو آپ سے روزی رزق کاروبار جادو کے ذریعے، نظر بد کے ذریعے، حسد کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے چھیننا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ 11 دن یہ کریں، آپ کا رزق کوئی چھین نہیں سکے گا، آپ کی روزی کو کوئی کم نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ پردہ غائب سے اس میں معاونت فرمائے گا۔ مدارس والوں کے لیے، مساجد والوں کے لیے، خانقاہوں والوں کے لیے، یا دین کی تبلیغ کام کرنے والوں کے لیے، تحریکوں والوں کے لیے خاص طور پہ یہ آیت تیر بہدف ہے کہ وہ روز اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ انشاءاللہ وہ ان کو اور دیگر جو طبقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی آغوش میں لے گا، اپنی رحمت میں لے گا، اور جو لوگ بڑے بن کر ان پہ حملہ کر رہے ہیں اللہ ان کی بڑائی کو زیرو کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں خود لے لے گا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو بے فکری بتائی کہ آپ بے فکر ہو جاؤ کہ تمہاری کوئی جو ہے رزق کو چھین نہیں سکتا، تمہاری محنت کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، اور دوسرا طاقت صرف اللہ کی ہے، کوئی اور طاقت حقیقی نہیں ہے، عارضی ہے، مجازی ہے، تھوڑا عرصہ ہے اس کے بعد اس نے یوں ختم ہو جانا ہے، اور پھر اس نے بھی جو ہے نشان عبرت بن جانا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ پتہ یہ چلا اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ جو بندہ دین کے لیے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ مر کے بھی ہمیشہ اللہ کے خزانوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں اللہ والوں کے لیے، وہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنتے ہیں، بعد میں بھی بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔